مانگی، اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو خود پروردگار نے دی کہ یہ دعا مانگو۔ ابھی جو میں نے دعا پڑھی یہ دعا معصوم کی دعا ہے جو پروردگار نے نقل کی، لیکن کیا کہنا اس دعا کا کہ جو اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ دعا مانگو۔ ابھی ایک دعا میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کہا کہ اے میرے حبیب، جو فتح مکہ کا اگر ذکر آ گیا تو یہ دعا پڑھتا چلو، کہا کہ حبیب دعا کرو کہ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے حبیب دعا کرو کہ میں جہاں پہ جاؤں صدق کے ساتھ جاؤں، جہاں سے نکلوں صدق کے ساتھ نکلوں، اور میرے لیے ایک سلطان نصیر مقرر فرما دے۔ ہم کہتے ہیں بار الہ، تیرے ہوتے ہوئے تو ہر شے پہ قادر و قدیر ہے، یہ سلطان نصیر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں تو اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ سلطان نصیر کے لیے دعا کرے۔ تو عالم معالی میں آواز آئے گی، تو نے میرے نظام توحید سمجھا نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے میں وحی کے لیے جبرائیل کو بھیجتا ہوں، میں بارش کے لیے میکائیل کو بھیجتا ہوں، میں سور کے لیے اسرافیل کو بھیجتا ہوں، روح قبض کرنے کے لیے اگر تو کہے کہ میں تیرے لیے خود آؤں تو یہ تکبر ہوگا، تیرے لیے میں اسرائیل کو ہی بھیجوں گا۔ تو گویا اگر تو میرے نظام سے ہٹ کے میرے لیے سے کچھ مانگے گا تو وہ تکبر ہوگا۔ اب میں نے انبیاء و مرسلین کی نصرت کے لیے امیر المؤمنین کو مقرر کر دیا، میں نے علی کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ اب علی سے جو مدد مانگے گا تو یہ نظام توحید کا حصہ ہے، اور جو یا علی مدد کہنے سے انکار کرے گا گویا میری توحید کا انکار کر رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجیے یا علی مدد عین توحید ہو گیا، یا علی مدد کا انکار عین شرک ہو گیا۔ تو مومنین اکرام، ایسی بے شمار قرآن میں آیات ہیں، ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ سورہ انفال میں فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میرے حبیب، ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اہل تشیع شرک کرتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے شرک کرتے ہیں، اپنے اماموں سے مانگتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تیرے لیے میں کافی ہوں، اور وہ مومنین میں سے وہ ایک جس نے تیرا اتباع کیا۔ پھر عجیب بات ہے کہ بار الہ تو جو کافی تھا دوسرے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اور وہ بھی وہ کہ جس نے اتباع کیا۔ ہم نے جا کے رسول کے تمام ساتھیوں میں صحابہ میں ڈھونڈا کہ کس نے ایسا اتباع کیا کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ من اتبعک من المؤمنین، جس نے مومنین میں سے وہ ایک جس نے اتباع کیا۔ تو جناب یہ امیر المومنین کے سوا کسی کی صدا نہیں سنائی دیتی کہ میں نے رسول کا اتباع ایسے کیا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا اتباع کرتا۔ میں نے سوچا یہ امیر المومنین نے اگر مثال دی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوگا، صرف اونٹنی کے بچے کی ہی کیوں مثال دی؟ میں نے اس کو تھوڑا رات کو ریسرچ کیا، میں نے دیکھا کہ اونٹنی کا بچہ عام بچوں سے مختلف، عام جانور سال 2 سال جب تک ماں کے ساتھ رہتے ہیں ماں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہتے کہ جب تک مالک بچے سے الگ نہ کر دے بچہ ماں سے الگ نہیں ہوتا، بچہ جوان بھی ہو جائے تو ماں کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو امیر المومنین نے یہ مثال دے کے بتایا کہ علی بچپن میں بھی رسول کے پیچھے تھا، جوانی میں بھی رسول کے پیچھے تھا، اپنی ساری زندگی میں رسول کے نقش قدم پہ چلا۔ تو اللہ نے کہا کہ حسبک یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تیرے لیے میں اللہ کافی ہو گیا اور وہ کافی ہو گیا جس نے مومنین میں سے اتباع کیا۔ میں نے اس کو اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا اس کو کیا کہوں گا حسبک اللہ، حسبک اللہ کا کیا مطلب ہو سکتا؟ سوچ کے میرے ذہن میں 2 لفظ آئے۔ ظہیر بھائی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، میرے ذہن میں ایک ہی جملہ آیا، ایک ہی معنی آیا، 2 لفظ آئے، حسبک اللہ، جانے یا علی۔ اب جو جانے یا علی کا ہے کہ قرآن میں سے دکھا دو تو